بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعات محترمہ، آج کے سبق میں وضو کا بیان پڑھیں گے۔ وضو کا طریقہ تو آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح وضو کرنا ہے۔ یہاں پر چند اس کے ضروری مسائل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وضو میں بعض چیزیں ایسی ہے، یہ پیج نمبر 53 پر لائن نمبر 4 ہے۔ وضو میں بعض چیزیں ایسی ہے کہ اگر اس میں سے ایک بھی چھوٹ جائے یا کچھ کمی رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا۔ جیسے پہلے بے وضو تھی، اب بھی بے وضو رہے گی۔ ایسی چیزوں کو فرض کہتے ہیں۔ اور بعضی چیزیں وضو میں ایسی ہے کہ ان کے چھوٹ جانے سے وضو تو ہو جاتا ہے، لیکن ان کے کرنے سے ثواب ملتا ہے، اور شریعت میں ان کے کرنے کی تاکید بھی آئی ہے۔ اگر کوئی اکثر چھوڑ دیا کرے تو گناہ ہوتا ہے۔ ایسی چیزوں کو سنت کہتے ہیں۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ کرنے سے ثواب ہوتا ہے اور نہ کرنے سے کچھ گناہ نہیں ہوتا، اور شرع میں یعنی شریعت میں ان کے کرنے کی تاکید بھی نہیں ہے۔ ایسی باتوں کو مستحب کہتے ہیں۔ یعنی آج کے سبق میں آپ نے فرض، سنت اور مستحب کی تعریف پڑھی ہے۔ فرض وہ ہے کہ اگر اس میں سے کچھ چھوٹ جائے یا کمی رہ جائے تو وضو بالکل نہیں ہوگا، دوبارہ کرنی پڑے گی۔ سنت ایسی ہے کہ ان کے چھوٹ جانے سے گناہ ہوگا اور اس کا کرنے کی تاکید آئی ہے۔ اگر یہ چھوٹ جائے تو وضو تو ہو جائے گا، لیکن ثواب میں کمی آئے گی۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہے یعنی جو مستحب ہے، وہ ایسی چیزیں ہے کہ کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں ہے۔ تو یہ مستحب بات ہے۔ اب مسئلہ نمبر 1 پڑھیں گے۔ وضو میں فرض فقط 4 چیزیں ہیں۔ وضو میں 4 چیزیں فرض ہے۔ نمبر 1، ایک مرتبہ سارا منہ دھونا، ایک مرتبہ سارا چہرہ دھونا۔ سارا چہرے کے جو حدود ہے کہ سر کے سامنے جو بال ہے ان کی جڑوں سے لے کر ٹوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ سارا چہرہ ایک مرتبہ دھونا فرض ہے۔ 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ ایک دفعہ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ کوہنیوں سمیت ایک مرتبہ دھونا، 3 مرتبہ سنت ہے۔ ایک بار چوتھائی سر کا مسح کرنا، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ ایک مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں ایک مرتبہ دھونا، یعنی اتنا دھونا کہ سارا پاؤں گیلا ہو جائے اور سارا چہرہ گیلا ہو جائے اور ساری بازو کوہنیوں سمیت گیلے ہو جائے اور چوتھائی سر گیلا ہو جائے، یہ فرض ہے۔ بس فرض اتنا ہی ہے۔ اس میں سے اگر ایک چیز بھی چھوٹ جائے گی یا کوئی جگہ بال برابر بھی سوکھی رہ جائے گی تو وضو نہ ہوگا۔ باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔